یہ دہلی سلطنت کا زمانہ تھا۔ تخت دہلی پر ایک ایسا بادشاہ بیٹھا تھا جس کی ذہانت اور عجیب فیصلوں کی کہانیاں پورے برصغیر میں مشہور ہوئیں۔ اس کا نام تھا سلطان محمد بن تغلق۔ وہ عام حکمرانوں جیسا نہیں تھا۔ اسے کتابیں، فلسفہ، جغرافیہ اور حکمرانی کے نئے خیالات سے خاص لگاؤ تھا۔ اکثر رات کو وہ دیر تک نقشے دیکھتا، منصوبے بناتا اور سوچتا کہ کس طرح اپنی سلطنت کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنایا جائے۔ درباری اس کی ذہانت کے معترف تھے، لیکن اس کی غیر معمولی سوچ سے کچھ خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ سلطان کو یقین تھا کہ بڑے فیصلے ہی تاریخ کو بدل سکتے ہیں۔ ایک دن اس نے ایسا حکم دیا جس نے دہلی کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ دارالحکومت دہلی سے اٹھا کر دولت آباد منتقل کیا جائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ شہر سلطنت کے لیے زیادہ محفوظ اور موزوں ہے۔ حکم ہوا تو پورا شہر جیسے ساکت ہو گیا۔ درباری، سپاہی، تاجر، علماء اور عام لوگ سب کو نقل مکانی کا حکم ملا۔ ہزاروں گھر خالی ہو گئے۔ لوگ اپنے بچوں اور سامان کے ساتھ ایک لمبے اور کٹھن سفر پر نکل پڑے۔ راستہ آسان نہ تھا۔ شدید گرمی، پیاس، بیماری اور تھکن نے لوگوں کو توڑ دیا۔ کئی خاندان منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی بکھر گئے۔ کچھ لوگ راستے میں ہی جان کی بازی ہار گئے۔ کچھ سال بعد حالات اتنے خراب ہوئے کہ سلطان کو فیصلہ واپس لینا پڑا اور دارالحکومت دوبارہ دہلی لانا پڑا۔ لیکن اس فیصلے کی تکلیف لوگوں کے دلوں میں باقی رہی۔ سلطان نے ہمت نہ ہاری۔ اس کے ذہن میں ایک اور منصوبہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ چاندی کے ساتھ ساتھ تانبا اور پیتل کے سکے بھی جاری کیے جائیں تاکہ خزانہ مضبوط ہو اور تجارت آسان ہو۔ شروع میں لوگوں نے حیرت سے دیکھا، پھر جلد ہی ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ جعلی سکے بنانے لگے۔ بازار میں اصل اور نقلی سکوں کا فرق مٹ گیا، تجارت کمزور پڑ گئی اور خزانہ خالی ہو گیا۔ سلطنت میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور سلطان کے دن پر بوجھ بڑھتا گیا۔ ایک دن وہ دہلی کے قریب ایک دانا صوفی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، میں نے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا، پھر میرے منصوبے ناکام کیوں ہوئے؟ صوفی نے سکون سے جواب دیا، عقل بڑی نعمت ہے، مگر جب انسان اپنی عقل پر حد سے زیادہ یقین کر لے تو وہ رہنمائی نہیں رہتی، آزمائش بن جاتی ہے۔ سلطان خاموش رہا۔ صوفی نے آگے کہا، آپ نے شہر بدلا مگر لوگوں کے دلوں کو ساتھ نہیں لیا۔ آپ نے سکے بدلے مگر اعتماد کا نظام قائم نہ کر سکے۔ پھر اس نے نرمی سے کہا، یہ دنیا صرف حکم سے نہیں چلتی، حکمت سے چلتی ہے، اور حکمت وہ ہے جو نتائج کو بھی دیکھے، نہ کہ صرف ارادے کو۔ سلطان دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ طاقت کا سب سے بڑا امتحان شاید اپنی غلطی مان لینا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑے خواب اور بڑی ذہانت کافی نہیں ہوتے۔ فیصلے کرنے سے پہلے لوگوں کے حالات، زمینی حقیقت اور نتائج کو سمجھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی بہادری اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنا نہیں بلکہ وقت آنے پر اسے بدل لینا ہوتی ہے۔